نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ان میں سے ایک برس یعنی کوڑ کے مرض میں گرفتار تھا، ایک گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے، ایک بندہ تھا جو اندھا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں. اب اللہ کریم کی طرف سے ان کا امتحان سلیکٹ ہوا کہ ان کا امتحان کرنا ہے. تو اب کیا ہوا، ایک انسانی صورت میں فرشتہ آیا اور اس نے آ کر پہلے برس کے مریض سے پوچھا، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض تھا، کہ تجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہی پسند کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. یہ ایک انسان کی پرابلم ہے. تو اس کے جسم پر سفید داغ تھے، دھبے تھے، کوڑ کا مرض تھا. کہ مجھے اچھا رنگ اور صاف جلد بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنا تھا کہ اس کا جسم بالکل صاف ستھرا ہو گیا، جلد بھی صاف ستھری ہو گئی، کوڑ کا مرض ختم ہو گیا. اب اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی، بچہ دینے والی اونٹنی دی اور برکت کی دعا دی اور فرشتہ چلا گیا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے میری تو تمنا یہ بس بال آ جائے، سر پہ بال ہی نہیں ہے، بڑی کوشش کی ہے مگر بال نہیں ہے. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہترین بال آ گئے، بڑا خوبصورت بال آ گئے. کہا اچھا بتا مال کون سا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس مجھے گائے بڑی پسند ہے. اس زمانے میں جانور مال ہوتا تھا. اب بھی جو گاؤں گوٹ کے لوگ ہیں نا، شاید شہر والوں کو سمجھنا آ رہا ہو کہ پیسے مانگنے تھے، گاڑیاں مانگنی تھی، کیا کسی نے اونٹ مانگا، کسی نے گائے مانگی. گاؤں گوٹ کے لوگوں کے لیے اب بھی یہ ان کا مال ہوتا ہے. ہم شہر والے ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں. بہرحال اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے حاملہ گائے جو بچہ دینے والی گائے تھی اس کو دی، برکت کی دعا دی اور آگے چلا گیا. اب تیسرے کے پاس پہنچا فرشتہ. وہ کون تھا؟ اندھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اندھے کو کیا چاہیے؟ آنکھیں چاہیے، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں. فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. پوچھا کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ بکری دی، بچہ دینے والی بکری دی اور دعا کی، برکت کی اور چلا گیا. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جو برس والا تھا اس کو اونٹنی دی تھی، گنجے کو بال بھی دی اور گائے بھی دے دی، اندھے کو آنکھیں بھی مل گئیں اور بکریاں بھی مل گئیں. اب اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ تینوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ لاکھوں پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے. اب کچھ عرصے کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ گیا ان کے پاس، اور اب اور شکل میں گیا، ایک غریب آدمی کی شکل بنا کر. اور وہ جو برس والا تھا، کوڑی تھا، جس کو برس بھی ٹھیک ہو گیا، بہت ساری اونٹنیاں بھی ہو گئی. تو کہا میں غریب آدمی ہوں. فرشتہ اس کے پاس جا کے کہتا ہے اور میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی خوبصورت جلد دی ہے، کتنا خوبصورت جسم دیا ہے، اتنے سارے اونٹ بھی دیے ہیں، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں. یہ سن کر وہ ناشکرا انسان بولتا ہے کہ میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا. اب فرشتہ کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی تو نہیں جس کو کوڑ کی بیماری تھی، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو غریب اور محتاج تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے مال دیا. ایک اجنبی سے ایسی باتیں سننے کے بعد اس کو ڈر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اکڑ کے کیا کہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے. اللہ اکبر. اب فرشتے نے جب اس کی ناشکری والے الفاظ سنے نا، تو کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا. اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے پاس بھی مال، اس کے پاس بہت ساری گائیں، سر پر بال بھی ہیں. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، ایک گائے مجھے دے دو، میں غریب آدمی ہوں. کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. کہ تو وہی تو نہیں جس کے سر پر بال بھی نہیں تھے اور کچھ مال بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے دیا. کہتا نہیں مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ میں نے سب کمایا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو بھی ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اب تیسرے کے پاس آیا، اندھے کے پاس، آنکھیں مل چکی تھی، غریب مسافر بن کر کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے آنکھ کی نعمت بھی دی ہے، میں اسی رحمان کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. اچھا وہ جو اندھا تھا نا، جو آنکھ والا ہو گیا، اس کو اپنا دور یاد آ گیا
کہ ایک زمانے میں بھی بڑا غریب تھا, میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, آج ایک غریب میرے دروازے پر آیا ہے. وہ بولا بھائی میں تو پہلے اندھا تھا, اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ کرم رب نے کیا. ارے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ اللہ نے مجھے سارا مال دیا ہے, یہ میری بکریاں ہیں, جتنی چاہیے اس میں سے تم اٹھا کر لے جاؤ. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا مال تمہیں مبارک ہو, یہ سارا مال اپنے پاس رکھ. تینوں کا امتحان لیا گیا تھا, تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے, اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ پاک کی ناراضی ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے. عبدالحبیب بھائی بہت پریشان. کیا ہوا بھائی؟ بڑی دعاؤں سے شادی کی, شادی کے بعد گھر میں جھگڑے اتنے, ماں کو بیوی پسند نہیں, بیوی کو ماں پسند نہیں, ماں کو سمجھاؤ تو بیوی ناراض, بیوی کو سمجھاؤ تو ماں ناراض. میں تو پریشان ہو گیا شادی کر کے, میں ختم کر رہا ہوں, طلاق دے رہا ہوں. تو میں نارملی نوجوانوں کو جو سمجھاتا ہوں آج لائیو سمجھا دیتا ہوں, شاید کسی کا گھر بچ جائے, کہ یاد رکھو شادی کے پہلے 4-5 سال ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. فیصلے میں جلدی مت کرنا. جن کی شادی کو 25-30 سال ہو گئے نا, ان سے پوچھو, ان کی شادی کے بھی پہلے 5 سال ایسے ہی گزرے تھے. سب کے گھر میں لڑائی جھگڑے چھوٹے موٹے شروع میں ہوتے ہی ہیں. اس کی وجہ ہے ایک نیا مہمان گھر میں آیا ہے, جناب وہ سب کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس کا مزاج الگ ہے, گھر والوں کا مزاج الگ ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کے مزاج سمجھنے میں. اللہ پاک بعد میں اولاد دے دیتا ہے, فیملی اولاد میں بیزی ہو جاتی ہے, گھر والوں کو بھی لگ پتہ جاتا ہے واپس جانا نہیں ہے, اس نے یہ آ گئی ہے تو یہی بہو بنے گی, تو ماں بھی سمجھ جاتی ہے, بیوی بھی سمجھ جاتی ہے, اور پھر گاڑی چل پڑتی ہے. شادی کا اصل سکون جو ہے نا وہ 5-7 سال بعد ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے میرے نوجوانوں, جلدی نہ کیا کرو, یہ فیصلہ کر, یہ عورتیں بھی بہت کر, لڑکیاں بھی بہت کر رہی ہیں. ادھر شادی ہوئی 6 مہینے بعد اپنے ابو کو کہنا شروع کر دیا میں نے نہیں رہنا اس گھر میں, میری ساس ایسی ہے, میری نند ایسی ہے, میرا شوہر ایسا ہے, مجھے طلاق چاہیے. اور ابا بھی کہتا لے لو طلاق. اللہ کے بندوں, طلاق کے بعد عورت ہی پھنستی ہے. اس بیچاری کو دوبارہ رشتہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا. اس کو بعد میں اپنے گھر میں بھی لوگ اجنبی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں میری بہنیں. 2 بچے لے کر چلی گئی گھر میں کہ میں طلاق لے کر جاؤں گی, میرا ابا مجھے رکھے گا. ابو کب تک رکھے گا؟ ابو کا انتقال ہو گیا, پھر تمہیں کیا تمہارے بھائی سنبھالیں گے جن کی اپنی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اتنی جلدی کر رہے ہیں لوگ طلاق میں, اتنا جلدی فیصلہ, ٹائم لگتا ہے. یہ رشتہ 2-4 سال کا نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے. اللہ کرے یہ جنتوں تک کا رشتہ بن جائے. ہر وقت فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی ختم کرو, ابھی فیصلہ کرو, ابھی طلاق دو. یہ مرد, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا نا تو ہر دوسرے بندے کی طلاق ہو چکی ہوتی. ان کا تو کام ہی ہے فیصلہ کرنا. تو میری بہنوں سے بھی گزارش اور میری بھائیوں سے بھی گزارش کہ جن کی شادی, اور میری ماں باپ سے بھی گزارش, یہ ماں باپ بھی شے دیتے ہیں, فکر نہیں کرو طلاق لے کر آ جاؤ میں رکھ لوں گا. کبھی بھی اپنی بیٹی کو راستہ نہ دکھایا کریں, بلکہ اس کو کہیں کہ تم اپنے گھر میں وقت گزارو, ٹائم دیں. کچھ وقت لگتا ہے, اللہ کی رحمت سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی اور اگلی زندگی بڑی خوشگوار اور پیار والی گزرے گی. اور مجھے آ کر کہا کئی لوگوں نے کہ آپ نے مشورہ دیا, میں تو طلاق کا فیصلہ کر چکا تھا مگر اب الحمدللہ کچھ عرصے بعد میری فیملی میں سب میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, میں بہت خوشی والی لائف گزار رہا ہوں. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور بھلائی رکھی ہو, تو خدارا یہ فیملی, یہ رشتہ, یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ آج بناؤ کل توڑ دو. اس کو چلائیں, اس کو وقت دیں, اللہ نے آگے بھلائی رکھی ہوگی, اللہ نے آگے خیر رکھی ہوگی. ایک بادشاہ نے بڑا عجیب کمپٹیشن کروایا. اب بادشاہ ہوتا ہے, اس کی مرضی. اس نے کہا ذرا چیک کرو میرے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے, ہو از دا بگیسٹ فول ان آور کنٹری. بادشاہ کا فرمان تھا, وزیروں نے مقابلے کرانا شروع کر دیے, عجیب و غریب مقابلے ہوئے. بہرحال مقابلے میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو گیا کہ یہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کے سامنے لائے کہ بادشاہ سلامت, ہم نے چیک کر لیا ہے, اس بندے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. اچھا چیک کر لیا, کہاں چیک کر لیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے چاندی کی مالا اتاری, اس بے وقوف کے گلے میں پہنا دی. بے وقوف خوشی خوشی گھر چلا گیا, جیت گیا, ونر. تھوڑے دن بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہو گئے, شدید بیمار. تھا تو بے وقوف, پہنچ گیا بادشاہ کے پاس, کہ بادشاہ سلامت سنا آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں. کہتا ہاں یار بہت بیمار ہو گیا ہوں, اب تو یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ تھا تو بے وقوف, اس کو نہیں پتا مرنا کیا ہوتا ہے, قبر کیا ہوتی ہے, کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, ادھر تو اتنا بڑا محل, زبردست کمرے, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. کہا اچھا. بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات, مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی, جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے؟ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر.
اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام، کنیز، خادمائیں، سرونٹ، اسٹاف، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. وہ بے وقوف تو بات کر گیا، یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا. ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. حیدرآباد میں گھر بن گیا، جنت میں بنا کہ نہیں؟ ادھر پیسے بہت، ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے، خادم موجود، گھر میں ماسی موجود، گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری، ادھر کون ہے؟ سوچو. ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں. نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس پل کی خبر. پلیز سمجھو بات. ادھر تیاری کر لو کہ ادھر بھی چین سے رہو.